پیغامات کو، اس کی ہدایات کو تجھ تک پہنچا دیا ہے، اور تیری نصیحت کی ذمہ داری بھی میں نے پوری کر دی۔ آپ سوچئے کچھ دیر کے لیے، امت مسلمہ ہند کیا آج اس موقف میں ہے جو اس طرح کا دعویٰ کر سکے؟ ہماری اس عظیم غیر مسلم اکثریت کے تئیں کہ ہم نے اللہ کے پیام کو ان تک پہنچا دیا ہے، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، ہم نے نصیحت کر دی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہم کرتے ہیں اور ملک تباہی کی طرف چلنے لگتا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں اشارہ کیا، اور امت مسلمہ کے یہ افراد جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین گروہ ہو جو لوگوں کے درمیان سے منتخب کیا گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ تم خیر کا حکم کرتے ہو، معروف کا حکم کرتے ہو، منکر سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہے وجہ امتیاز، یہ ہے اصل بات۔ اور اگر آج ہمارے اس ملک میں معروفات ختم ہو رہے ہوں، منکرات دن بدن بڑھ رہے ہوں، اضافہ ہو رہا ہو، اور ہم پوری غفلت اور کوتاہی برتتے ہوئے ان کے بارے میں توجہ نہ کریں اور دھیان نہ کریں، اور اگر کل کو اس ملک کی تباہی کا اعلان ہو جائے تو کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس ارشاد کی روشنی میں جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک بستی کو الٹ دینے کا، فرشتوں نے کہا کہ بار الہ تیری اس بستی میں ایک تیرا وہ بندہ بھی رہتا ہے جو صبح شام تیرے ذکر و فکر میں، تسبیح اور تحلیل میں، تیری یاد میں مصروف رہتا ہے، کیا تیرے اس حکم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کو بھی الٹ دیا جائے؟ وہاں سے جواب ملتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، میرا یہ بندہ یہاں موجود ہے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے منکرات پنپتے رہے، بڑھتے رہے، خوب پھیلتے رہے، پھولتے رہے، اور اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آیا، اس سمیت پوری بستی کو الٹ دینا، تو کیا ہمیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا؟ ہمارے اس ملک کے مسائل کے بارے میں ہم دلچسپی نہ لیں، منکرات کو دیکھ کر ہاتھ نہ تھامیں، تو کیا وہ تمثیل جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے کہ ایک کشتی کے مسافر نچلے درجے میں کچھ، اوپر کے درجے میں کچھ دریا میں سفر کر رہے ہوں، اور نیچے والے یہ سوچ کر کہ اوپر جانے اور پانی لینے میں اوپر والوں کو بھی زحمت ہے اور ہمیں بھی زحمت ہے، نیچے سوراخ کر کے ڈائریکٹ دریا سے پانی کو حاصل کرنے کی تدبیر کریں اور سوراخ کرنے لگ جائیں، اوپر والے اس منکر کو دیکھ کر، اس حماقت کو دیکھ کر، اس نادانی کو دیکھ کر انجانے ہو جائیں، سوچنے لگیں کہ نادان ہے، ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب کشتی ڈوبے گی تو صرف نیچے والوں کو لے نہیں ڈوبے گی، اوپر والوں کو بھی لے ڈوبے گی۔ ہمارا ملک ہماری غفلت اور کوتاہی کے نتیجے میں اگر تباہ ہوتا ہے تو صرف وہی نہیں تباہ ہوں گے جو منکرات کے علمبردار ہیں، منکرات میں ملوث ہیں، بلکہ اشک صبح گاہی سے وضو کرنے والوں کی بھی خیریت نہیں ہوگی۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اس فتنے سے جو صرف ان لوگوں تک محدود ہو کر رہنے والا نہیں ہے جو تم میں ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ تو اس اعتبار سے امت مسلمہ ہند کی ذمہ داری بہت زیادہ نازک ہو جاتی ہے، غیر معمولی بن جاتی ہے،
میں آپ کو بتلاؤں، پوری سنجیدگی اور متانت کے ساتھ یہ بات بتلاؤں کہ آج ہمارے اس ملک میں مسلمانوں پر جو آزمائشیں ہیں، ان کی جو مصیبتیں ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کوئی جرم کیا ہو۔ اس وجہ سے یہ بات ہوتی تو یقیناً ان کے لیے غیر معمولی بات ہوتی، اعزاز کی بات ہوتی۔ اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس دین حق کو، حق کی اس روشنی کو ہمارے پاس رکھنے کے باوجود اللہ کے ان کثیر بندوں تک پہنچانے کے تعلق سے سخت غفلت برتی ہے، سخت کوتاہی برتی ہے۔ ہم نے نہ صرف یہ کہ اس کو پہنچانے میں کوتاہی برتی، بلکہ اس حق کو خود عمل کرنے، اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو چلانے میں بھی کوتاہی برتی ہے۔ ورنہ میں آپ کو پورے یقین اور وضوح کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہمارے اس ملک میں جو مسلمان اپنے دین پر سختی کے ساتھ کاربند ہیں، شریعت مطہرہ پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، خدا ترس ہیں، آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو دیکھ کر ہمارے غیر مسلم بھائی ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم تو دیوتا ہو، تم تو فرشتے ہو۔ فرشتوں کو وہ دیوتا کہتے ہیں یا خدا بھی کہتے ہوں۔ یعنی ہماری اپنی آنکھوں نے یہ دیکھا، ہمارے اپنے کانوں نے یہ بات سنی ہے کہ بہت ہی حقیر پیمانے پر ہی صحیح، جہاں کہیں کچھ منتشر افراد نے، کچھ منتشر لوگوں نے، ایک چھوٹی سی جماعت نے اس دین پر عمل کرتے ہوئے دین کا چلتا پھرتا نمونہ، قرآنی معاشرہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ جب پیش کرنے کی کوشش کی تو ان کی آنکھیں چندیا گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عجیب مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتے۔ اتنی شدید ترین ضرورت کے باوجود ہم زبردستی ان کے جیب میں پیسہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کام بغیر سفارش کے ستایا کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ بابا یہ میرے لیے حرام ہے، ایک نیا پیسہ میں نہیں چھو سکتا۔ عجیب مخلوق ہے، اتنے صاف گو، اتنے نیک، اتنے باکردار۔ کیا اسلام اسی طرح کی تعلیم دیتا ہے؟ تو میں آپ کو بتلاؤں، جماعت اسلامی ہند نے اس سلسلے میں جو پالیسی بنائی وہ بہت ہی مختصر سی ہے، اور اس پالیسی کے مطابق جو کچھ اس نے پروگرام بنایا ہے وہ بھی بہت ہی مختصر ہے، کیونکہ جماعت جانتی ہے کہ اس کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں ان وسائل کے ساتھ بہت زیادہ کاموں کو پھیلایا نہیں جا سکتا۔ جماعت اسلامی ہند کی وہ پالیسی جو ابھی ختم ہوئی ہے، اس کی دفعہ اول آپ نے دیکھی ہوگی، اس کو آپ اینالائز کریں، اس کا تجزیہ کریں تو وہ ان چند نکات پر مشتمل ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ ہم ہمارے ان برادران وطن کے سامنے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اور ان کے بنیادی تقاضوں کو پیش کریں۔ یہ ہمارا پہلا فرض ہے کہ انہیں بتلائیں توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، ان کے تقاضے کیا ہیں۔ ان باتوں سے واقفیت ہم پہنچانا، یہ ہماری اس غیر مسلموں میں کام سے متعلق پالیسی کا پہلا جز ہے۔ دوسری بات اسی سے متعلق یہ ہے کہ ان پر یہ بات بھی واضح ہو جائے خوب اچھی طرح سے کہ ہمارے اس دنیا کے اندر جتنے سارے آئیڈیالوجیز، نظام ہائے زندگی پائے جاتے ہیں، ان سب میں اسلام ہی واحد نظام عدل و رحمت ہے۔ اس کو بھی ہمیں مدلل انداز سے لاجیکلی بھی
اور ہماری عملی زندگی سے بھی کہ یہ مسلم امت تمہارے لیے باعث زحمت نہیں، باعث رحمت ہے۔ تمہاری بستیوں میں تم گھر کرائے پہ دینے کے لیے ڈرتے ہو کہ یہ گندگی پھیلائیں گے، ان کے بچے شرارت کریں گے، ان کے بچوں کی صحبت میں رہ کر ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے۔ نہیں، ہمیں عملاً یہ ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ یہ اسلام اس دنیا کا واحد نظام عدل و رحمت ہے۔ آپ انصاف کی توقع کر سکتے ہیں تو اسی دین سے کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ان پر واضح کرنی ہے کہ دنیاوی فلاح اور اخروی نجات یہ دونوں کے دونوں اپنے خالق و مالک اور پروردگار کی خالص بندگی اختیار کرنے ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بھی ان پر واضح کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں یہ بھی بتلایا جائے کہ شرک و الحاد اور دیگر باطل افکار اور عقائد اور نظریات اور جو اخلاقی برائیاں یہاں پائی جاتی ہیں ان کی قباحتیں کیا ہیں، ان کی مضرتیں کیا ہیں، معاشرے کے لیے وہ کس درجہ نقصان دہ ہیں، ان باتوں کو بھی ان پر واضح کرتے ہوئے ایک منفی کام یہ بھی کرنا ہوگا۔ جماعت نے اپنی پالیسی میں اس کو شامل کیا ہے کہ اسلام، مسلمان اور تحریکات اسلامی سے متعلق جو غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں یا پھیلائی جاتی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ یہ وہ پالیسی ہے جس کو جماعت اسلامی ہند نے غیر مسلموں میں کام کے تعلق سے اختیار کیا ہے، اور اس پالیسی کی روشنی میں جو پروگرام ہم نے بنایا ہے اس پروگرام کی مختصر سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جماعت اسلامی ہند ہمارے ان ہم وطنوں کے تعلق سے نہ صرف ایک فکر مند ہے، نہ صرف ایک زبانی طور پر کچھ اظہار خیال پر اکتفا کرتی ہے، بلکہ اس نے کچھ عملی اقدامات بھی کیے ہیں۔ چنانچہ پہلا بنیادی کام جو کیا گیا وہ یہ کہ ہماری ان غیر مسلم آبادیوں میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی ریاستوں کی خاص زبانیں ہیں، تو ہم نے ان زبانوں میں قرآن مجید، حدیث، سیرت اور دیگر اسلامی لٹریچر کو تیزی کے ساتھ منتقل کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ آپ کو شاید یقین آئے یا نہ آئے، ہمارا یہ تجربہ ہے، ہماری آنکھیں یہ منظر دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ جب کبھی کسی ترجمہ قرآن کی گویا افتتاح کی تقریب رکھی گئی تو اس میں شرکت کرنے والے اکثریت غیر مسلم ہوتی، پوری عقیدت مندی کے ساتھ اس کو قبول کرنے والے اکثریت غیر مسلموں کی، اور جب انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تو ان کے جو تفسیریں ہیں کاش آپ ان کو اپنی آنکھوں سے پڑھ لیتے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی میرے، ہم پر آپ نے کتنا ظلم کیا، اتنی عظیم کتاب کی تعلیمات کو ہم سے آج تک تم نے چھپائے رکھا، اتنی عظیم شخصیت کی تاریخ، ان کی سوانح حیات اور ان کے ارشادات سے ہم نابلد رہے آج تک، کتنا ظلم تم نے ہم پر کیا ہے، کتنی زیادتی تم نے ہم پر کی ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، وہاں پر ریڈیو پر ہمارے ایک رفیق کچھ آیات تلاوت کر کے ترجمہ سناتے ہیں تو ایک دوسری اناؤنسر، خاتون اناؤنسر خط لکھتی ہے آل انڈیا ریڈیو کے ذمہ دار کو کہ جب ان آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے، آپ یقین مانیے، جیسا کہ کوئی مور کے پنکھے سے جل رہا ہو، اتنا سکون اور اتنی طمانینت میرے روح کو اور قلب کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک مقام کا بنیا پڑتا ہے اس کتاب کو،